بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بزرگوں دوستو، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، جو خالق و مالک ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان کے ساتھ بھیجا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے واپس آئے. اور دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو آزمائش لگی ہوئی ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے، پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، رسولوں کو، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. تو آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بندہ آزمائش کے اوپر اللہ کے ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اور جو بے صبری کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہ بہت نقصان میں آتا ہے. کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے. اور یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں پر امتحان لیا جائے گا، آزمایا جائے گا، اور پھر اس آزمائش میں، اس امتحان میں تم کتنے کامیاب ہوئے، اس کا رزلٹ جو رہے گا کل آخرت میں ملے گا. اس لیے ہم کو امتحانات سے، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہنا ہے، اور آزمائش سے اللہ محفوظ رکھے اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے. جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے، اس کا اتنا امتحان لیا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی، رسول، پیغمبر ہوتے ہیں. ان کو اتنا ہی زیادہ آزمایا گیا ہے، اور پھر اس آزمائش کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا ہے، امتحان لیا گیا ہے، وہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ دین کے لیے جتنا مجھ کو ستایا گیا، جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، جتنا مجھ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، کسی نبی رسول کو اتنا آزمایا نہیں گیا، اتنا اس کو تکلیفیں نہیں دی گئی. تمام پیغمبروں کی، نبیوں کی تکلیفوں کو، رسولوں کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف میری تکلیف کو رکھ دیا جائے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے مجھ کو پہنچائی گئی ہے، تو میری تکلیف بڑھ جائے گی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. تو آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، راحت ہے، سکون ہے. ہر بے چینی کے بعد سکون ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ان مع العسر یسرا، بس ہر مشکل کے بعد راحت ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی قرآن کی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی اولین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، مفہوم میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو ترجمے، الف لام میم، اس کا جو علم ہے، اس کا جو مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ دنیا جو ہے امتحان کا گھر ہے، اور یہاں پر امتحان لیا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان، ہمارے بندوں کا امتحان ہم نے لیا ہے، اس میں بھی بعض لوگ اپنے وعدوں میں سچے نکلے اور بعض جھوٹے۔ اسی طرح امتحانی قاعدے سے ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے، اور اسی امتحانات کے اندر، آزمائشوں کے اندر، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے، تقویٰ رکھنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، وہ ان آزمائشوں سے اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ لوگ راہ سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض مرتد ہو جاتے ہیں، یا پھر بعض لوگ برائیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے چھوٹ جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا گیا آپ کے سامنے، تک مفہوم میں بات سمجھائی گئی آپ کو، جو ہم کو سمجھ میں آئی قرآن کی آیتوں کے، قرآن کے اندر جو تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کھول کر، سورہ عنکبوت کی آیتیں پڑھی گئی تھی آپ کے سامنے۔ تو اس آیتوں کے اندر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کا گھر ہے، یہاں پر تو ہم امتحان لیں گے، ہر اچھے برے کا امتحان لیں گے، مال دے کر بھی امتحان لیں گے، مال چھین کر بھی امتحان لیں گے، صحت دے کر بھی امتحان لیں گے، صحت چھین کر بھی امتحان لیں گے، بیماری کے ذریعے سے بھی ہم امتحان کریں گے تمہارا، کبھی کاروبار کو اونچائی کی منزلوں پر پہنچا دیں گے، امتحان لیا جائے گا، اور کبھی تنزلی میں ڈال کر کاروبار کو ٹھپ کر کے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، کبھی گھر میں چین و سکون، زندگی میں چین و سکون، راحت و آرام کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، کبھی بے چینی بے قراری کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور ہر امتحان کا پہلو یہی ہے کہ تم کو صبر کرنا ہے، اور اللہ کی جو آزمائش ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے اس امتحان کے ذریعے سے، اس کو جانتے ہوئے اسی کے اوپر ہم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ کبھی خوشی دیکھے بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی غم دیکھے بھی آزمایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسا کہ ان آیتوں میں بتایا اللہ تعالیٰ کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے اور چھوٹ جائیں گے؟ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ شروع جب اسلام آیا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے کے لوگوں میں گئے، لوگوں کو سمجھائے، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو ستائے، تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے ماننے والے جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ستایا، بہت تکلیفیں دی۔ ہم کتنے مرتبہ بیان سن چکے ہیں، یہاں تک کہ میرے بولنے سے پہلے آپ کو یہ واقعات تقریباً تو یاد ہی ہوں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو غلام ایمان لے آئے، امیہ بن خلف جو بڑا دشمن اسلام تھا، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے مبارک پر چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ آپ ہل نہ سکے، رات میں کلوں سے مارا جاتا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر کلوں سے مارا جاتا، کبھی ابو جہل، کبھی امیہ بن خلف، کبھی دوسروں کا نمبر آتا،
اور ہر ایک جنا یہ چاہتا ہے کہ میرے مار کے زور سے انہیں ایمان چھوڑ دینا. تو اب اندازہ لگائیں کتنی زور سے مارتے ہوں گے، کتنی اس سے مارتے تھے شدت کے ساتھ. اور پھر صبح، دن میں، دوپہر میں تپتی ریت پر ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر کے ایمان سے پھر جائے. اور ان سے کہا جاتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال، اگر تم کے تکلیفوں سے راحت ہونا ہے تو تم ایمان کو چھوڑ دو یا پھر اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد 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 رہتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں ان کو دیکھا تو ان سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا. یہ ایک آدھ واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات. آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے، ابتدائی تاریخ اسلام کی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. حضرت خباب الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں میں سے ہے جو شروع میں اسلام لے آئے تھے. چھٹے نمبر پہ کچھ ان کا اسلام قبول ہونا ہے. یہ تھے جنہوں نے 5ویں 6 نمبر پہ انہوں نے اسلام قبول کرے تھے. تو بہت تکلیفیں جھیلی انہوں. وہ ایک مشرک کے غلام تھے، عورت کے پاس غلام تھے ان کے. تو جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اسلام قبول کر لیے، تو ان کو شیخوں کو لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کو داغ دیتی تھی، انگاروں پہ ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم شروع اسلام لانے والوں میں تھے تو تم نے اسلام کے لیے جو تکلیفیں جھیلی اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن جب اٹھا کے بتایا تو کمر کے حصے کا گوشت گل کے گر گیا تھا، نہیں تھا گوشت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں نے ابھی تک کسی کی ایسی کمر دیکھی نہیں. خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھ کو انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ انگار بجھ جاتی تھی. میرے بھائیو بزرگو دوستو، بہت تکلیفیں جھیلی گئی اسلام کو یہاں پر لانے کے لیے. یاسر رضی اللہ عنہ کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ بوڑھی تھی، ان کو بھی تکلیفیں دے دے کر برچھا مار کر ان کو شہید کیا گیا. اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ایک خاتون ہے. ضعیفی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیفیں جھیلیں. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. اور بھی آپ دیکھیں گے تکلیفیں جو ہوئی ہیں اسلام کے لیے، قربانیاں جو دی ہیں، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے اوپر ثابت قدم رہیں. یہ چھوٹے موٹے تکلیفاں جو آتے ہیں ہمارے اوپر، کبھی کاروبار کے عنوان سے، کبھی صحت کے عنوان سے، کبھی گھر میں ٹینشن کے عنوان سے، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنی نمازوں کا سودا نہ کریں، اپنے ذکر اذکار کا سودا نہ کریں، اپنے نیک اعمال کا سودا نہ کریں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جہاں ہمارے ماں باپ، ہمارا پورا خاندان، نندیال ہو یا ددیال ہو، الحمدللہ ایمان والا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم کو ثابت قدم رہنا ہے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے. آزمائش ہر زمانے میں ہوتی ہے، اللہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. ابھی بھی دیکھیے پرانے صحابہ، ایمان والے صحابہ کے بارے میں تو ہم دیکھیں نہیں اپنی آنکھوں سے، بولے اب ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سے ذرائع سامنے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے معصوم بچے شہید ہو رہے، لیکن اسلام کا سودا، ایمان کا سودا نہیں کر رہے. فلسطین کے معصوم بچے، وہ ماں باپ، اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں جو قبیلہ اول ہے. کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، پھر بھی زبان پہ ہے تو لا الہ الا اللہ.
لاشوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، معصوم بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، گودوں میں معصوم بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور زبان پہ ہے تو صرف اللہ اللہ اللہ۔ چھوٹے معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزرے ہیں ویڈیوز کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو تلاش رہے ہیں، گھروں کے اس میں ملبے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور بچے کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھو ہمارے ابو نہیں دکھ رہے، ہماری امی نہیں دکھ رہی، اور زبان پہ ہے تو صرف اللہ کا ذکر۔ کیسے قربانیاں ہیں لوگوں کی۔ اللہ ہم سے بھی پوچھیں گا ان بارے میں کہ میرے ایمان والے بندوں کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے تو تم اپنی طرف سے کیا کوشش کریں ان کو بچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اس حالت میں ہیں یہاں پر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہاں پر جا کے ان کا ساتھ دے نہیں سکتے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری ہر دعا کے اندر ان کے حق میں دعا نکلے، ہماری زبان سے ہو یا دل سے ہو، جب بھی ہمارے دعا نکلے، ہاتھ اٹھے، تو پھر فلسطین کے ان معصوم بچوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے دعائیں ضرور ہوں۔ یہ حق ہے۔ ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان ایسا ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی اگر مسلمان پہ ظلم ستم ہوتا ہے یا تکلیف میں رہتا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہم کو ہونا ہے، اور ہم کچھ نہیں تو نہیں، کم از کم ان کے حق میں دعا کرنے والے بنے، تاکہ کل قیامت میں روز محشر میں جب ہمارا ان معصوم بچوں کے سامنا ہو تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن ہاتھ اٹھا کے تمہارے حق میں دعا کر، اور تمہارے وہ ظالم جو ظلم کرے تمہارے اوپر لوگ، ان حکومتوں کے حق میں بد دعا دیے اور ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ تمام علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، اس کی چیزوں کا استعمال کم کر دو، تاکہ اس کی معیشت جو ٹھپ ہو جائے، اور جب اس کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی تو وہ نیوکلیئر بم سے بھی زیادہ ہو، اس کا جو اثر ہوگا نیوکلیئر بم سے بھی زیادہ اثر ہوگا اس کا۔ لیکن ہم ہیں کہ سمجھ رہے نہیں بات، ہم بات کو سمجھ رہے نہیں ہیں، اور ہمارے ہر چیزوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے ان کی چیزیں، حالانکہ اس کے اگینسٹ میں دوسری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ علماء کرام کو اور جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ آپ کو ان کے چیزوں کا جو چیزیں ہیں اس کا نعم البدل بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ کوئی استعمال کرو، یہی چیز سیم یہ دوسری پروڈکٹ ہے اسرائیل کو چھوڑ کر اس کا استعمال کرو، دونوں میں وہی بینیفٹ ہے، دونوں کے اندر وہی چیزیں ہیں استعمال میں، لیکن ہم ہیں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کئی لوگوں نے چھوڑا الحمدللہ، اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو گیا اس کا۔ ظالم زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے، حق ہمیشہ سربلند تھا، سربلند ہے، اور سربلندی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اسرائیل کی چیزوں کا جہاں تک ہو سکتا ہے بائیکاٹ کریں، اور خاص طور سے کولڈ ڈرنک کا استعمال بند کر دیں۔ ان کی کولڈ ڈرنک کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کا ان چیزوں کے اوپر، اس کے بدل میں دوسری بہت سی چیزیں اس کا استعمال کریں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے اعلیٰ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین